تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں تو انکار نہیں کر سکتے. اتنا ہاللیلویا. ادونائی یہوشوا ہمشیاہ کے جلالی اور مقدس نام میں آپ سب کو شلوم. ہم سیکھ رہے ہیں آخری یوبلی. اچھا جی، اس کے اگر 2 پارٹ آپ نے نہیں سنے تو آپ اس کو یوٹیوب پر آپ جا کر سن سکتے ہیں. 2 ویڈیوز اس کی اس پر مشتمل پڑی ہوئی ہیں یوبلی پر، تو وہ آپ ضرور سن لیں جن لوگوں نے نہیں سنی، تاکہ آپ کو جڑ سے پتہ چلے گا کہ بات چل کیا رہی ہے. مارو کاشم. اچھا جی، 120 یوبلی کا جو اشارہ ہے پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب کی آیت نمبر 3 میں ملتا ہے، جہاں یہ لکھا ہے تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی. تو یہاں پر 120 برس کی جو عمر بتائی گئی ہے، بیسیکلی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کی یہاں عمر کی حد ٹھہرائی گئی، اور میرا خیال ہے یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عمر کی یہاں حد نہیں ٹھہرائی گئی، بلکہ اس دور کے زمانہ کے لوگوں کو 120 سال کا وقفہ دیا گیا. کیا دیا گیا؟ کہ بھائی اس دوران تم لوگوں نے اگر توبہ کرنی ہے تو کرو، اور جو توبہ کرے گا وہ بچ جائے گا، اور جو نہیں توبہ کرے گا وہ ہرگز بھی بچے گا نہیں. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی. تو بہت سے یہودی ربائی مفسر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیدائش 6 باب کی آیت نمبر 3 ہے، اس میں جو 120 سال کا عرصہ ہے، یہ بیسیکلی 120 یوبلی کی طرف اشارہ کرتا ہے. کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ جب آپ پیدائش کی کتاب اس کا 7واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ جب بزرگ نوح کی عمر 600 برس ہوئی تو طوفان آ گیا. تو جب ان کی عمر 600 سال ہوتی ہے طوفان آ جاتا ہے. اور یہاں ہم نے پڑھا ہے 6 کی 3 میں کہ اب ان کے پاس کتنا وقت ہے؟ 120 سال. یعنی 120 سال جب پورے ہو جائیں گے تو طوفان آ جائے گا. تب کیا آ جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب 120 برس پورے ہوئے تو اس کے ساتھ ہی بزرگ نوح کی عمر بھی 600 سال ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا جی. سو یہ دونوں جو ٹائم ہیں ایک ساتھ پورے ہوتے ہیں، یعنی 600 سال ان کی عمر ہو جاتی ہے، اور ادھر سے 120 سال بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. تو کیا آ جاتا ہے؟ طوفان آ جاتا ہے. اسی طرح جیسا کہ میں پہلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں، یہ کئی بار میں نے کلیسیا کو سکھایا کہ دنیا کے پاس 6000 سال ہے. کتنے؟ 6000 سال کے اندر کتنے یوبلی ہوتے ہیں؟ ایک یوبلی 50 سال کا ہے. ایک یوبلی 50 سال. آپ سب نے ذرا یوبلی گننے ہیں. 100 سال کے اندر کتنے یوبلی ہوں گے؟ 2. 400 سال میں 4. اور 500 سال میں 10. ٹھیک ہو گیا جی. اور 1000 سال میں 20 یوبلی. 2000 سال میں 40. اور 4000 سال میں 80. اور اس طرح سے 5000 سال میں 100. اور 6000 سال میں پورے 120 یوبلی ہوں گے. اس طرف 6000 سال پورے ہوں گے اور 1000 سالہ بادشاہی کا سٹارٹ ہوگا، اور اس طرف 120 یوبلی بھی پورے ہو جائیں گے. دیکھیں کیسا پورا پیٹرن آ رہا ہے. ہاللیلویا. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تو یہ پورا ایک پیٹرن ہے جو بائبل میں آپ کو ملتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ ہاللیلویا جی. اب چند باتیں جو ہیں وہ میں آپ کو اور بھی بتاتا ہوں کہ جناب مسیح نے یہ کیوں کہا. جناب مسیح نے یہ کیوں کہا؟ جب جناب پطرس نے یہ پوچھا کہ اگر میرا بھائی گناہ کرے، میں حوالہ پڑھ دیتا ہوں، متی 18 باب کی آیت نمبر 21 ہے. اس وقت پطرس نے پاس آ کر اس سے کہا، اے خداوند اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک. 7 بار کے 7 دفعہ کے 70 بار تک. 7 دفعہ کے 70 بار تک. سو جناب مسیح نے کہا کہ یہ جو معافی کی جو ٹائم لائن ہے، یعنی جو معاف کرنے کا ایک پیمانہ ہے، وہ کتنا ہے؟ 7 دفعہ کے 70 بار.
یہ پیمانہ ہے. اس کے بعد معافی سٹاپ ہو جاتی ہے. اس کے بعد معافی. مثال کے طور پہ ایک ریفرنس ہے پیدائش کی کتاب کا, اگر آپ وہ پڑھیں تو وہاں پر ایک حد جو ہے وہ دکھائی گئی ہے, اور وہاں پر اموریوں کو اور 7 قوموں کو ایک فیور دی گئی ہے کہ بھائی وہ گناہ کر رہے ہیں, لیکن تب تک ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا جب تک ان کے گناہ پورے نہ ہو جائیں. مثال کے طور پر پیدائش کی کتاب آیت نمبر 15 اور 16 میں لکھا ہے, اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا اور نہایت پیری میں دفن ہوگا, اور وہ 4تھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے, کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی لیمٹ ہوتی ہے, کہ کوئی لیمٹ ہوتی ہے. جب آپ خروج 12 باب آیت نمبر 42 پڑھتے ہیں تو 41 پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے, اور ان 430 برسوں کے گزر جانے پر ٹھیک اسی روز خداوند کا سارا لشکر ملک مصر سے نکل گیا. تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر 70 شمیتا ہوں, کتنے شمیتا ہوں, تو 490 سال بنتے ہیں. کتنے؟ 490 سال. بہت سارے ربائیوں کا یہ ماننا ہے کہ اموریوں کو, ہتھیوں کو, یہ جو اموریوں کے گناہ یہاں جو لکھے ہوئے ہیں, ان کو بھی 70 شمیتا دیے گئے تھے. کتنے؟ کیونکہ خدا انصاف کرتا ہے. خدا کیا کرتا ہے؟ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. 70 شمیتا کا وقت دینے کے بعد ان سے ملک کنعان لیا گیا. کتنے شمیتا کے بعد؟ 70 شمیتا کے بعد. تو ربائیوں کا یہ ماننا ہے کہ 430 سال تو وہ یہ کاؤنٹ کرتے ہیں, اور کچھ ابراہام اور دیگر لوگوں کی عمروں کو وہ کاؤنٹ کر کے 70 شمیتا جو ہے وہ بتاتے ہیں. کتنے شمیتا؟ وہ کہتے ہیں 70 شمیتا دیے گئے تھے. تو یہ بڑی ڈیپ سٹڈی ہے, اگر میں اس کو کروں گا تو دیگر باتیں رہ جائیں گی, اور ہم اپنے, لیکن جو خاص بات تھی وہ میں نے بتا دی کہ یہاں بھی 70 شمیتا کا ایک پیمانہ ملتا ہے. یعنی 70 شمیتا پر معافی کا دروازہ کیا ہو جاتا ہے, یعنی 70 کا عدد جو ہے معافی کا عدد ہے. 70 تک خدا معاف کرتا ہے. مثال کے طور پہ جب بادشاہی کی منادی کے لیے خداوند نے بھیجا اور لوگوں کو گناہوں سے معافی کے لیے کہا گیا کہ جا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی, کتنے لوگ بھیجے؟ لکھا ہے 70 شاگرد تھے. کتنے شاگرد تھے؟ ان کو 2 کر کے بھیجا. آخر خداوند نے 70 ہی لوگ کیوں لیے اور ان کو 2 کر کے بھیجا؟ اب میری آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جو 70 کا عدد ہے یہ اپنے اندر اسرائیل کی بحالی اور معافی کا تاثر رکھتا ہے, اور یہ پیٹرن تورا کا ہے. یہ پیٹرن کس کا ہے؟ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا, آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ پیٹرن جو ہے یہ تورا کا کیوں. مسائل کا 7 دفعہ کے 70 بار تک, 7 دفعہ کے 70 بار تک. تو یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک پیمانہ ہے. مثال کے طور پہ دانیل کی کتاب, آپ اس کا 9واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کو جو ہے دوبارہ یروشلم مل جائے گا. اس کی تعمیر ہونے سے لے کر, اس کی فصیل کے تعمیر ہونے سے لے کر تیرے اور تیری قوم کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے ہیں. کتنے؟ جس میں راست بازی قائم ہوگی, جس میں پاک ترین مقام مخصوص کر دیا جائے گا, بدی کا کفارہ دیا جائے گا, اور وہ ممسوخ قتل دیا جائے گا. اور بھی وہاں پر تقریباً 6 کام لکھے ہوئے خاص طور پر. یہ سب کچھ 70 ہفتوں میں ہوگا, اور بنی اسرائیل کی بحالی ہوگی. بنی اسرائیل کی کیا ہوگی؟ بحالی ہوگی. اور اس میں خاص طور پر روحانی بحالی کا ذکر ہے. بعض لوگ خیر الٹ لے جاتے ہیں, لیکن خاص مدعا آپ کو بتاؤں کہ بنی اسرائیل کی معافی اور بحالی کا ذکر ہے اس کے اندر, دانیل نامے باب کے اندر. وہاں لکھا کہ تیری قوم اور تیرے لیے 70 ہفتے کیا کیے گئے ہیں. ایک بات نوٹ کر لیں کہ ایک ہفتہ جو ہے 7 سالوں پر مشتمل ہے. وہاں جو 70 ہفتے ہیں وہ کتنے سالوں پر مشتمل ہے؟ 7 سالوں پر. ایک 7 سال کا جو سیٹ ہے اس کو عبرانی میں, یعنی ایک ہفتے کو عبرانی میں شمیتا کہتے ہیں. 7 سالوں کو کیا کہتے ہیں؟ شمیتا کہتے ہیں. تو کتنے شمیتا ہوں گے؟ 70 شمیتا. کتنے؟ 7 کا 1, اور جب آپ اسے 70 دفعہ کریں گے تو یہ کتنے ہو جائیں گے؟ 70 شمیتا. تو مسیح نے کیا کہا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ 7 بار کر, یعنی میں یہ نہیں کہتا 1 شمیتا, بلکہ میں یہ کہتا ہوں ہر شمیتا پر معاف کرو, لیکن 70 شمیتا تک.
جو سیدھی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا 1 شمتا، میں یہ کہتا ہوں 70 شمتا تک معاف کرو. آسان بات کر دوں آپ لوگوں کے لیے. مسایہ نے اصل میں یہ سمجھایا کیونکہ یہی تورا کا کیا ہے پیٹرن ہے. معروف ہاشم ہاللیلویہ. تو یہ معافی کا ایک عدد ہے جو تورات میں اور برت خداشہ میں بالکل ایکول نظر آتا ہے. ہاللیلویہ. چلیں ایک سیکرٹ ہے جو آپ کو بتاتا ہوں. آخری یوبلی کیوں اہم ہے ہمارے لیے؟ دروازہ بند ہونے والا ہے معافی کا. دروازہ بند ہونے والا معافی کا. آج لوگ سستی میں پڑ گئے ہیں. جو گناہ کر رہا ہے وہ گناہ کرتا جا رہا ہے. لوگوں کو خدا کا خوف ہی نہیں رہا. ہر فرد اپنی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے. بچے موبائلوں میں لگ گئے ہیں. ایسا ہی ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں. ٹک ٹاک اور دیگر معاملات میں بچے پڑ گئے. ایجوکیشن بچے بھول گئے. بائبل پڑھنا بھول گئے. بچوں کو بائبل میں کوئی دلچسپی نہیں رہی. نوجوانوں کو بائبل میں دلچسپی نہیں رہی. اگر کوئی بڑا ہے تو وہ اپنے کاروبار میں لگا ہے. اسے خدا کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں. اسے خدا کے ساتھ کوئی لگاؤ ہی نہیں. اور وہ توبہ نہیں کرتا. وہ توبہ نہیں کرتا. ہر شخص اپنی بھاگا دوڑی میں لگا ہوا ہے. اسے خدا کے ساتھ کوئی دلچسپی وہ نہیں رہی جیسی خدا کے ساتھ ہونی چاہیے. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ آج لوگ دکھاوے کی روحانیت جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہیں. اگر آپ کہیں گرے ہوئے ہیں، اگر آپ کہیں خطا میں ہیں، گناہ میں ہیں، کہیں گر چکے ہیں اور روحانی معیار میں، تو اب کلیسیا کے پاس صرف اور صرف ایک ہی یوبلی رہے گی. کتنا؟ کیونکہ معافی کا عدد کیا ہے؟ 70 کا. معافی کا عدد کیا ہے؟ 70 کا. پہلے تو میں آپ کو سمجھا لیتا ہوں کہ ہمارے پاس اب صرف 70 یوبلی تھے. کتنے یوبلی تھے؟ 70 یوبلی تھے. ٹھیک ہے جی. خدا نے کب یہ معاملہ شروع کیا معافی کا، اسرائیل کی بحالی کا؟ یہ کب شروع کیا؟ ذرا میں آپ کو بتا دوں. جب آپ یوبلی 48 باب دیکھتے ہیں تو یوبلی 48 باب میں لکھا ہے کہ 50ویں یوبلی میں، کون سے یوبلی میں؟ پیدائش سے لے کر جب انسان کو خلق کیا گیا، جب کیلنڈر کی ٹائم لائن شروع ہوتی ہے، وہاں سے لے کر 50 یوبلی جب ہو جاتے ہیں تو لکھا 50ویں یوبلی میں خدا کوہ سینا پر جناب موسیٰ کو شریعت دیتا ہے. موسیٰ کو مصر بھیجتا ہے. خدا بنی اسرائیل کو مصر سے نکالتا ہے، بیابان میں سفر کرتا ہے اور ان کو ملک کنعان میں کیا کرتا ہے؟ داخل کرتا ہے. یہ 50ویں یوبلی میں سارا کچھ ہوتا ہے. کون سے یوبلی میں؟ اب 120 میں سے 50 مائنس کر دیں تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ آپ سب کی آواز 70 رہ گئے. ہاللیلویہ. اب بنی اسرائیل کے پاس کتنے یوبلی ہیں؟ 70 یوبلی. اس کے اندر وہ اپنے آپ کو درست رکھیں گے. اور اگر انہوں نے درست نہ رکھا، اگر یہ 70 یوبلی ختم ہو گئے تو کیا ہوگا؟ طوفان آئے گا. کیا آئے گا؟ طوفان آئے گا. جب یوب 120 سال ختم ہو گئے تو کیا آیا؟ طوفان آیا. صرف ان کو کشتی میں داخل کیا گیا جن لوگوں نے خدا کی راستہ بازی کو اپنایا، جن لوگوں نے خدا کے حکام کو مانا. ایسا ہی ہے. اب بنی اسرائیل اور بنی نو انسان کے پاس 70 یوبلی تھی جب بنی نو انسان کو توریت ملی. کیونکہ جہاں توریت نہیں وہاں گناہ بھی نہیں. خدا نے 50ویں یوبلی میں انسان کو توریت دے دی. کون سے یوبلی میں؟ اور کہا کہ گناہ سے دور رہنا ہے. بتایا کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. اب ہر انسان کے پاس سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے اور اسے بتایا گیا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اور ساتھ میں 70 یوبلی دے دیے. کتنے؟ اور کہا کہ بحال رہنا ہے، پاک رہنا ہے. اب 2024 اور 25 کے درمیان لاسٹ یوبلی ہے 69 یوبلی. یہ جو یوبلی ہے یہ 69 ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ
70 शुरू हो जाए। ठीक है जी, यानी 70वां योबली क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा 2024 और 25 के दरमियान। ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास अब लास्ट योबली है, दुनिया में बड़ी तब्दीलियां आएंगी। मैं आपको बताऊं, दुनिया के अंदर बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं और बड़े हालात खराब भी हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट योबली है और इंसान को ये बताया गया है कि ये पैमाना है माफी का, ये लिमिट है। ये लिमिट जब क्रॉस हो जाती है तो खुदा फिर किसी का लिहाज नहीं करता। ये जो लिखा हुआ है खुदा तहम्मुल करता है और यही चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। ये जो लफ्ज तहम्मुल है, ये दरअसल इसका एक पैमाना है। ये पैमाना अनलिमिटेड नहीं है, ये पैमाना 70 तक है। कब तक है? 70। मसाया ने क्यों कहा एक शमिता नहीं बल्कि 70 शमिता तक माफ करो। कितने शमिता तक? 70 शमिता तक। क्योंकि हर शमिता पर बनी इसराइल अपने भाइयों को उनके कर्ज क्या करती थी, माफ करती थी। कुछ हवाला जाता आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं। जब आप इस्तिस्ना 15 बाब की पहली आयत पढ़ते तो यहाँ लिखा है हर 7 साल के बाद तो छुटकारा दिया करना। हर 7 साल के बाद क्या करना? और छुटकारा देने का तरीका ये हो कि अगर किसी ने अपने पड़ोसी को कुछ कर्ज दिया हो तो वो उसे छोड़ दे और अपने पड़ोसी से या भाई से उसका मुतालबा ना करे, क्योंकि खुदावंद के नाम से इस छुटकारे का ऐलान हुआ है। परदेसी से तू उसका मुतालबा कर सकता है, पर जो कुछ तेरे भाई पर आता हो उसकी तरफ से दस्तबरदार हो जाना। ठीक है जी, यानी कर्ज माफ होता था। क्या होता था? शमिता पर कर्ज माफ होता था। कौमी भाई एक दूसरे को कर्ज माफ किसी को लेना भी हो उसे माफ किया जाता था। ये तो रात है। मसाया ने एक दुआ सिखाई जिसे हम दुआ रुबानी कहते हैं, ऐ हमारे बाप। आपको पता है इसमें जो एक जुमला है, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को कर्ज माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज माफ करना। सच्ची बताएं, ये मसाया ने कहां से जुमला लिया? ये तोरा से लिया, शमिता से लिया, क्योंकि इसराइली शमिता पर एक दूसरे को कर्ज माफ करते थे। अब जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं या आप जितने मुझे सुन रहे हैं, सच्ची सच्ची बताएं कितने शमिता गए और कितने आए? कभी हमारे लोगों ने कर्ज माफ किए? और ये झूठ बोलते रहते हैं दुआओं में हम बैठ के, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को। सिर्फ गुनाह की बात नहीं है, कर्ज माफ भी करने हैं। ये जो हम कर्ज माफ करते हैं ना जी, ये बेसिकली ये रूहानी असूल में भी लागू होते हैं और फिजिकली पैसों के मामले में भी लागू होते हैं कि रहम करो तो तुम पर रहम किया जाए। तो खुदा ने ये फजल का नमूना तौरात के अंदर शमिता की सूरत में दिया था। अब जो शमिता के असूल को नहीं मानता, मुझे बताएं क्या खुदा उसे माफ करेगा? आगे तमसील भी कही कि जिसने माफ नहीं किया था ना अपने कर्जदार को, उसे वहां फेंका गया जहां दांतों का पीसना और आंखों का रोना था। सो अजीजो, हम सब ने एक तो ये चीज़ आप में से बाज़ लोग तो नहीं जानते, ये लास्ट टाइम जो शमिता गुजरा था इस पर मैंने जिन से लेने थे पैसे मैंने उनको माफ़ कर दिए। तो बाज़ लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया कि ना दिमाग खराब है, अभी पैसे चढ़े। ठीक है ना, बाज़ लोगों ने मेरा बड़ा ठट्ठा उड़ाया इसमें। तो ये शमिता आ रहा है फिर, ठीक है जी, इस यौम कबूर पे शमिता आ रहा है। अगर किसी ने किसी से कर्ज लेना है तो वो शमिता से पहले ले लो। अगर शमिता आ गया तो तौरात के मुताबिक उसे माफ़ करना चाहिए। आपका कौमी भाई हो, गैर अक़वाम से तो आप मुतालबा कर सकते हैं, लेकिन जो ईमानदार हो, पहली बात तो ये ईमानदार हो, तौबा याफ्ता हो, ठीक है ना जी, आपका रूहानी भाई हो, तो शमिता पर असूल है ये माफ़ करने का। तो ये मसाया ने असल में जो दुआ सिखाई हमें, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, ठीक है जी। फिर इसमें जुमला हम बोलते हैं जिस तरह हम अपने कर्जदारों को कर्ज माफ़ करते हैं। ये कोई रस्मी जुमले नहीं है, ये तौरात से हैं, सारे के सारे तौरात से लिए गए। और यहाँ तो ख़ास तौर पर शमिता का असूल है। हालेलुया। और 7 लिखा कि मैं ये नहीं कहता कि 7 बार तक,
میں تمہیں یہ کہتا ہوں 70 بار، 7 دفعہ کے 70 بار، یعنی 70 شمیتا تک معاف کرو۔ کب تک معاف کرو؟ 70 شمیتا تک۔ ہاللیلویہ۔ اب یہاں ایک اور حوالہ بھی ہے، وہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ استثنا 15 باب کی آیت نمبر 12، اگر تیرا کوئی بھائی خواہ وہ عبرانی مرد ہو یا عبرانی عورت تیرے ہاتھ بکے اور وہ 6 برس تک تیری خدمت کرے تو تو 7ویں سال اس کو آزاد ہو کر جانے دینا، اور جب تو اسے آزاد کر کے اپنے پاس سے رخصت کرے تو اسے خالی ہاتھ نہ جانے دینا۔ کب آزاد اسے کرنا ہے؟ 7ویں سال اسے شمیتا پر کیا کر دینا؟ اسے معاف کر دینا۔ ٹھیک ہے بھائی تو اب غلام ہے، تو شمیتا پر آزادی ہے۔ شمیتا پر کیا ہے؟ آزادی ہے، معافی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو خدا نے کہا ہر شمیتا پر معاف کرو، اور 70 شمیتا تک معاف کرتے ہی رہو۔ اس کے بعد جو ہے آپ پیمانہ ختم ہوتا رہے گا کہ کوئی پیمانہ نہیں ہے، اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے۔ یہ کیوں کہا یہوہ پاک خدا نے بزرگ ابراہیم؟ ٹھیک ہے جی۔ یہ جو باتیں لکھی ہیں خدا تحمل کرتا ہے، وہ ہمیشہ تو عمل نہیں کرتا رہتا۔ ٹھیک ہے، بار بار گناہ کرنے والے کی بار بار کھوپڑی کو وہ کیا کرتا ہے؟ چیر ڈالتا ہے۔ تب وہ چیرتا ہے، یہاں سے پتہ چل جاتا ہے 70 شمیتا کے بعد وہ چیر ڈالتا ہے۔ بات سمجھ آئی جی؟ ایک لیمٹ ہے خدا کی۔ تو اب 2075 تک یہ 70 یوبلی پوری ہو جائے گی۔ کب تک؟ 75 تک یہ 70 شمیتا 70 یوبلی پورے ہو جائیں گے، کیونکہ تورات ملی ہوئی کو 70 یوبلی ہو جائیں گے۔ کتنے یوبلی ہو جائیں گے؟ 70 یوبلی ہو جائیں گے۔ 70 یوبلی میں آپ کو خدا نے گناہ کی پہچان دی، سب کچھ دیا، کیونکہ تورات میں ساری چیزوں کی پہچان ہے۔ تورات کو تب دی گئی جب 70 یوبلی رہ گئے تھے۔ ہاللیلویہ۔ تو آپ کے پاس تورات بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اب آپ نے گناہ سے دور رہنا۔ اگر آپ میں سے کسی نے توبہ نہیں کی تو میں ان کو مشورہ دوں گا بھائی فوراً توبہ کرو۔ یہ دنیا یہی ہے، اس نے مر جانا ہے سب نے۔ کوئی موبائل نہ چمڑیا، کوئی کسی چیز نہ چمڑیا، کوئی کسی چیز نہ چمڑیا، کوئی اپنے کاروبار نہ چمڑیا، خدا کی فکر ہی نہیں ہے کسی کو۔ ٹھیک ہے جی۔ کوئی اپنے اور کسی نے دین اگر اپنایا بھی ہے تو وہ بھی لالچ کے لیے اپنایا زیادہ تر۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو ان چیزوں سے نکلے، ہم اپنی روحانی زندگی کی پرواہ کریں اور خدا کے ساتھ لگاؤ لگائیں۔ بارو قاسم جی، خدا آپ سب کو برکت دے۔ آج کے لیے اتنا ہے، باقی خدا نے چاہا تو اگلی بار۔ بارو قاسم۔